علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے امید۔ آخر یہ امید ہے کیا؟ امید کہتے کسے ہیں؟ امید کہتے ہیں اس بات کو جو آپ دوسروں سے لگاتے ہو، مطلب آپ کو کسی دوسرے انسان سے یہ توقع رکھ لیتے ہو کہ فلاں انسان جو ہے وہ آپ کی اس بات کو ضرور پورا کرے گا۔ اسی طرح والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی جو اولاد ہے وہ بڑے ہو کر ان کا سہارا بنے گی، ان کی خواہشات کی تکمیل کرے گی، ان کے ساتھ رہے گی، ان کے جو خواب ہیں ان کو پورا کرے گی، ان کا معاشرے میں ایک مقام بنائے گی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں جو والدین اپنی اولاد سے رکھتے ہیں یہ ہوتی ہے امید۔ اسی طرح اولاد ہے وہ اپنے والدین سے تو کچھ توقعات رکھتی ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ ہماری ان چیزوں کو پورا کریں گے، ہماری فلاں خواہشات جو ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، ہمیں پڑھائیں گے، لکھائیں گے، ہمیں اچھی زندگی عطا کریں گے۔ یہ اولاد کی والدین سے کچھ توقعات ہوتی ہیں جنہیں امید کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوست ہیں تو وہ ایک دوسرے سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ میرا جو دوست ہے، میرا ساتھی ہے، وہ میری جو باتیں ہیں، جو راز ہیں ان کو اپنے تک رکھے گا، میرا ہمراز بن کر رہے گا، مشکل وقت میں میرا ساتھ دے گا، میرے ساتھ رہے گا۔ اسی طرح میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے امید رکھتے ہیں کہ یہ ہماری عزت، مان، مرتبہ قائم رکھے گا، وفادار رہے گا ہمارے ساتھ۔ ہر ایک رشتہ جو ہے وہ دوسرے سے یہی امیدیں وابستہ لگاتا ہے، انہی کو ہی امیدیں کہا جاتا ہے۔ یہ جو توقعات ہم ایک دوسرے سے لگا لیتے ہیں، ایک دوسرے سے کے اوپر ہم آس رکھتے ہیں، یہ وہی ہماری امیدیں کہلاتی ہیں۔ لیکن کیا یہ بات آپ جانتے ہیں کہ آپ کی امید کے ساتھ ساتھ آپ کا یقین کتنا ضروری ہے؟ جتنی آپ کسی سے امیدیں رکھتے ہیں اتنا ہی مضبوط آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر آپ امید رکھنا چھوڑ دیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ اب دعا قبول کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اللہ پاک پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پاک پر آپ کو یقین ہے، کامل یقین ہے، آپ کا یقین ڈگمگا نہیں رہا، آپ کو ہے کہ اگر آپ اللہ پاک سے مانگیں گے تو آپ کو ملے گا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور ملے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے ملے گا بھی یا نہیں، یا اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں دے دے، پتہ نہیں، پھر بعد میں آپ کہتی ہیں یا پتہ نہیں مجھے ملے گا یا نہیں، کیا پتہ ملے یا نہ ملے، چلو مانگ کر دیکھتے ہیں، اس طرح سے امیدیں لگائی نہیں جاتی، اس طرح سے کوئی بھی چیز مانگی نہیں جاتی، اور نہ ہی اس طرح سے کوئی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ کا یقین ہی نہیں ہے، آپ کا یقین ڈگمگا رہا ہے، آپ کے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، پتہ نہیں یہ بات پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور آپ کی زبان کہہ رہی ہے کہ یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ مجھے عطا کر دے۔ آپ دوہری کشتی پر سوار ہیں۔ آپ ایک بتائیں، دو کشتیوں کا مسافر جو ہے وہ اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ وہ تو گرے گا ہی، وہ تو کبھی اپنی منزل مقصود تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح آپ کا اگر یقین کامل نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ شکوہ بجا ہی نہیں ہے کہ آپ دعا مانگتے ہیں اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی جبکہ آپ کو یقین ہی نہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اگر دعا مانگ رہے ہیں، اللہ پاک سے کچھ مانگ رہے ہیں، تو آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ملے گا۔ اتنا یقین تو رکھیں کہ آپ جس خالق حقیقی سے جس سے مانگ رہے ہیں، جو پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ہے، جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے پوری دنیا کو بدل سکتا ہے، آپ کو اس پر اتنا یقین تو ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی دل سے مانگی ہوئی ہر جائز مراد کو پورا کرے گا۔ لیکن آپ کا یقین ڈگمگاتا ہے تو پھر آپ کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اپنی دعاؤں کو اگر قبولیت کا شرف آپ نے بخشوانا ہے نا، کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے، دماغ سے اللہ پاک پر یقین رکھیں، اس کی وحدانیت پر یقین رکھیں، قدرت پر یقین رکھیں، اللہ پاک کی طاقت پر یقین رکھیں کہ جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ اللہ پاک ضرور پوری کرے گا اور آپ کو عطا کی جائے گی۔ مگر ہوتا اس کے برعکس ہے کہ ہم اللہ پاک سے امیدیں رکھنے کی بجائے ہم لوگوں سے امیدیں رکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم انسانوں سے امیدیں رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ جو ہمارے ہی جیسے انسان ہیں،
جو ہمارے جیسے ہی خاک کے بنے ہوئے پتلے ہیں وہ ہماری امیدوں کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہمیں تکلیف ہی دیں گے، ہمیں دھوکہ دیں گے، ہم سے جھوٹ چغلی غیبت گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے اور ساتھ ہمیں بھی ان سب چیزوں میں مبتلا کریں گے۔ بہتر یہ کیوں نہیں ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں اللہ پاک پر یقین رکھنا چاہیے، جو پوری دنیا کو بنا سکتا ہے کہ وہ آپ کی تقدیر سنوار نہیں سکتا؟ لیکن نہیں، ہم لوگوں کی زندگی کی ہار تبھی ہونا شروع ہو جاتی ہے جب ہم اپنے جیسے دوسرے انسانوں پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، جو انسان بالکل ہماری طرح ہیں، ہماری طرح سارے کام کرتے ہیں، اس انسان نے بھی خود آگے کسی سے امیدیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ اس انسان سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں کہ بھائی یہ بندہ جو ہے وہ ہماری ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہماری امید کو پورا کرے گا۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ہار جو ہے وہ یہیں سے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہ کیوں نہ کریں کہ ہم اللہ پر یقین رکھیں، کامل یقین رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں اور اللہ سے امیدیں وابستہ رکھیں، اسی سے تو اس لیے بہتر ہے کہ اللہ پاک پر کامل یقین رکھیں، اللہ پاک سے ہی امیدیں وابستہ رکھیں اور اسی سے مانگیں۔ بے شک وہی دینے والا ہے، وہی ہماری ہر جائز مراد کو پورا کرنے والا ہے۔ تو انسانوں سے امیدیں رکھنا چھوڑ دیں، آپ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں، دعا مانگیں، دل سے مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں کہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ضرور ملے گا اور آپ کی ہر دعا جو ہے وہ پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ ضرور آئی ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیرا۔ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔